بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلامک سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو اور بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان الکریم کی مبارکباد دینا چاہیں گے اور اس کے بعد آج کے موضوع کا تعارف آپ کو کرواتے چلتے ہیں۔ آج جس شخصیت اور جس ذات پر ہم بات کرنے والے ہیں اس کا نام محمد عبد المحسن الخرافی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سننی چاہیے محمد عبد المحسن الخرافی نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، وہ کس قدر امیر شخص تھا، وہ اتنا امیر کیسے ہوا، اور اس کے بعد اس کا انجام بھی تمام لوگوں کے لیے نصیحت آموز ہے۔ الخرافی ایک کویتی شخص کا نام ہے جس نے اپنی ایک پرائیویٹ کمپنی شروع کی۔ وہ پرائیویٹ کمپنی دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا ایمپائر بن گئی اور پوری دنیا بھر سے 70,000 لوگوں کو ملازمت اس کمپنی میں دی جانے لگی۔ الخرافی ترقی کے منازل طے کرتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ گیا اور الخرافی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ الخرافی نئی کمپنیاں خریدتا جاتا اور اپنے ایمپائر میں اضافہ کرتا جاتا۔ ایک وقت آ گیا کہ الخرافی کے ذاتی بزنس اور اس کی دولت کی کل مالیت 14 ارب امریکی ڈالر تک جا پہنچی، جو کہ دنیا میں انتہائی گنتی کے کم لوگوں کے پاس ہے۔ اس کے بعد الخرافی نے دنیا بھر کے 5 اسٹار ہوٹلز کو خریدنا شروع کر دیا اور جلد ہی دیکھتے دیکھتے الخرافی وہ واحد شخص بن گیا جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ 5 اسٹار ہوٹل تھے۔ یہ شخص مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کویت کا باشندہ تھا۔ چونکہ اس کے پاس اتنا مال و دولت آ چکا تھا، اس کا اثر و رسوخ کویت اور مصر کی حکومتوں میں بھی ہونے لگا تھا۔ نیز الخرافی نے اپنی پوری زندگی میں جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالا اس مٹی کو سونا بنا دیا۔ الخرافی 33 آئل کیریئر بحری جہازوں کا مالک بھی تھا اور اس کے جہاز تیل بھر کے پوری دنیا کے ممالک میں ترسیل کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ زین ٹیلی کام کو بھی الخرافی نے خرید لیا اور اس کا آدھا شیئر یعنی 50% شیئر کا اکیلا مالک بن گیا۔ الخرافی وہ مسلمان بزنس مین یہاں پر نہیں رکا، بلکہ اس نے کویت، ملیشیا، دبئی، فرانس، اٹلی اور لندن میں 20 سے زائد ایسی عمارتوں کو بھی خرید لیا جن کو فلک بوس عمارت بھی کہا جاتا ہے، جن کی مالیت بلینز آف ڈالرز میں تھی۔ الخرافی اس تمام ایمپائر کے بعد کوئی معمولی شخصیت نہیں رہا، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کی عمرہ کی نظریں الخرافی پر لگی تھیں، کیونکہ الخرافی کی مال و دولت اور جائیداد میں دن بدن انتہائی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ فوربس میگزین نے بھی اپنے میگزین میں اس کو جگہ دی اور اس کو وہاں پر فیچر کیا گیا۔ سامعین، دنیا کا یہ انتہائی کامیاب بزنس مین، خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ کا کامیاب ترین بزنس مین، آخر اس کا انجام کیا ہوا آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ سننا بے حد ضروری ہے۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، الخرافی کا کاروبار افریقہ، مڈل ایسٹ، البانیا، بیلزیبرگ، بلغاریہ، انڈونیشیا، قزاقستان، مالدیوز اور نیدرلینڈز تک پھیل چکا تھا۔ الخرافی ایلومینیم، اسفالٹ، کمپیوٹر، کنکریٹ، فرٹیلائزر، فوڈ، پری فیبریکیٹڈ کنسٹرکشن سپلائز، ریئل اسٹیٹ، سٹیل، ٹیلی کام، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس تک کا کاروبار کرتا تھا اور دنیا بھر میں تیل کی ترسیل کا بڑا نیٹ ورک اس کے پاس تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کی بڑی نامی گرامی ایئر لائنز میں شیئر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف ایئرپورٹس پر بھی سروسز فراہم کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ایجنسیاں بھی چلاتا تھا۔ اس کی ویب سائٹ کا نام makhrafi.net تھا اور 2008 میں اس کے ایمپلائیز کی تعداد 20,000، جبکہ 2011 میں اس کی کمپنیوں میں کام کرنے والے غیر ملکی اور ملکی لوگوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ چکی تھی۔ نیز 70,000 ملازموں کے ساتھ الخرافی کی کمپنیاں دنیا کی وہ بڑی کمپنیاں بڑا نیٹ ورک بن چکا تھا جہاں پر سب سے زیادہ ملازم کام کرتے تھے۔ لیکن خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد وہ نہیں جو اب تک شاید آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان روایتی ویڈیوز سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد الخرافی کی مال و دولت اور اس کے پیسے کی دھاک آپ لوگوں کے اذہان پر بٹھانا بالکل نہیں تھا۔ نہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ بھی پیسے کی دوڑ میں الخرافی کی طرح اتنا آگے نکل جائیں کہ آپ کو اپنی زندگی کا حقیقی مقصد سمجھ آ جائے،
پیسے، مال و دولت اور اس لالچ کی دوڑ میں آپ اس قدر آگے مت نکل جائیں کہ آپ کو زندگی کا حقیقی مقصد ہی بھول جائے اور ایک ایسے دو راہے پر زندگی آپ کو لا کھڑا کرے جہاں سے واپسی پھر ممکن نہ رہے۔ الخرافی کی قبر کی یہ تصویر اور اس کی زندگی کے حال اور اس کی مکمل داستان ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو اس وقت قارون اور فرعون کے سے خزانے اکٹھے کرنے کی جستجو میں لگے ہیں اور اللہ اور اس کی ذات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں میں اس وقت نہ تو پیسے کی کمی ہے، نہ تو صلاحیتوں کی کمی ہے، لیکن مسلمانوں کے بڑے بڑے مالدار لوگ اس وقت پیسہ اکٹھے کرنے کی ہوس میں لگے ہیں اور مسلمانوں کے مشترکہ فائدے اور اسلام کے مشترکہ کاز کو بھول چکے ہیں کہ مسلمانوں کا حقیقی مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ عالم اسلام ایک بڑے امتحان سے گزرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے بھی گزر رہا ہے۔ اس وقت شام، برما، مصر، لیبیا، عراق کے بے پناہ مسلمان اپنے گھروں سے نکالے جا چکے ہیں۔ افغانستان کی ہزاروں فیملیز آج تک واپس اپنے گھروں کو نہیں پہنچ چکی۔ شنجیانگ سے لے کر کشمیر اور کشمیر سے لے کر فلسطین تک کے مسلمان طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان تمام ایٹراسٹیز اور اس تمام ظلم و ستم، بدماشی، وائلنس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ہم میں سے آوازیں تو اٹھتی ہیں کہ یہ وقت متحد ہونے کا ہے، یہ وقت اپنی صلاحیتوں کو یکجا کرنے کا ہے اور اکٹھے ہو کر جدوجہد کرنے کا ہے، لیکن ہمارے اندر ہی چھپے وہ سرمایہ دار جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کا واحد مقصد اپنے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، وہ ان تمام چیزوں پر نہ تو کان دھرتے ہیں نہ ہی اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے متوسط طبقے کے مسلمانوں کو اب اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا کہ ہم اٹھیں اور اپنے حقوق کی جدوجہد کریں۔ ہمیں اپنے حقوق کے لیے یہ جنگ خود لڑنی ہے۔ اگر ہم کسی بڑے لیڈر یا کسی سرمایہ دار یا کسی انڈسٹریلسٹ پر بیٹھے رہیں گے تو وہ اپنے خزانے تو بھرے گا اور خلق خدا اور مسلمان اسی طرح لٹتے پٹتے رہیں گے۔ اسلامک سلیوشن چینل کی ویڈیو کو بنانے کا حقیقی مقصد ان تمام اس مسلمان سرمایہ داروں کو مخاطب کرنا اور ان کو یہ ترغیب دلانا تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس کو اپنی آزمائش سمجھیے، پیسے سے آنے والی آسائشوں کو استعمال تو ضرور کیجئے لیکن ان آسائشوں کو اپنی مجبوری مت بنائیے اور مسلمانوں کے کاز کے لیے اپنے مال و دولت کو وقف ضرور کیجئے۔ انفاق ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن مجید کے پارہ نمبر 1 کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ مسلمان جو اپنے مال و دولت کو غربا اور مساکین پر استعمال کرتے ہیں اور ان کا واحد مقصد اللہ پاک کی خوشنودی ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی دکھاوا۔ اگر تمام مسلمان، خاص طور پر وہ جو کہ مالدار ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اگر یہ تہیہ کر لیں کہ وہ اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو بعید نہیں کہ اللہ پاک اپنے وعدے کے مطابق ان کے مال میں، ان کی دولت میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور اس سے مسلمانوں کا بھلا بھی ہوگا جو کہ ہمارا مقصود ہے۔ یہاں پر آپ کو قطر کے امیر شیخ حماد بن تمیم کی مثال ضرور دیں گے جو کہ انفاق کے معاملے میں اس وقت دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ جب بھی مظلوم مسلمانوں کی مدد کی بات آئے تو شیخ حماد بن تمیم کو دنیا نے پہلی صف میں پایا۔ ابھی گزشتہ دنوں $450 ملین کا چیک شیخ حماد بن تمیم نے فلسطینیوں کے نام کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی غزہ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کی گھمسان کی جنگ ہوئی اور دونوں جانب سے ایک دوسرے پر خوب راکٹ فائر کیے گئے۔ شیخ حماد بن تمیم غزہ کی حمایت میں نہ صرف کھل کر سامنے آئے بلکہ $450 ملین کی کثیر رقم سے غزہ کے لوگوں کی، اہل غزہ کے لوگوں کی جو کہ اسرائیل کے مظالم کو بہادری سے برداشت کر رہے ہیں اور ان کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے وہ پیش تھے۔ اسی طرح ترکی کی حکومت بھی غزہ کے لوگوں یعنی مظلوم مسلمانوں کی مالی امداد کے لیے پیش رہتی ہے۔ اسی طرح عالم اسلام میں اور بھی بہت ساری شخصیات اور حکومتیں ہیں
جو کہ مسلمانوں کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتی ہیں اور بڑھ چڑھ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتی ہیں۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔